بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 شخصوں پر رشک جائز ہے۔ ایک شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا، پس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پس وہ رات دن اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں دن اور رات قرآن پاک میں مشغول ہونے اور رہنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تیسرا یہ کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ان تمام معنی پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت نامہ ہے۔ یہ شریعت کا ماخذ اول، اسلامی تعلیمات کا منبع اور دین کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل خود قرآن مجید اور احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور عظمت اس طرح بیان کی ہے: القرآن العظیم یعنی قرآن بڑی عظمت والا ہے، والقرآن الحکیم یعنی قرآن بڑی حکمت والا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قرآن مجید اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ قاف میں ارشاد ہوا، والقرآن المجید یعنی قرآن مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ اور سورہ حجر میں ارشاد ہوا، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو مبارک یعنی برکت والی، مبشرہ یعنی بشارت دینے والی، اور الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ جامع ہے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے۔ اس میں ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوں، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کلام الہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، پرحکمت اور عظمت والی کتاب ہے، معرفت الہی کا راستہ اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور رضا الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں بھی ہمیں قرآن مجید کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں میں جس گھر میں بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور درس و تدریس میں مصروف ہوں گے تو وہاں ان پر ایک خاص سکونیت نازل ہوگی، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے جب کہ اس پر پانی پڑ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کے حروف یا معنی میں کمال حاصل کرنے والا مقرب فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کی کتاب پڑھے گا، اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات اور منازل پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو تلاوت ختم کرے گا۔ حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے قربا میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کر دی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو۔ احادیث نبوی ہے، تم میں بہترین نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ آپ نے فرمایا، بھلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو خود قرآن پڑھنے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی شادمانی
اور میری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم دلوں کی شادمانی اور سکون ہے، اور اس میں انسان کے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دینے کا بہترین سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ کوئی دوسرا ذکر نہ کر سکا، اور اس وجہ سے اسے دعا مانگنے تک کی فرصت نہ ہوئی، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے حافظوں کی عزت کرو، جو ان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔